بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دفعہ پھر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہم 24ویں تراویح کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا سورۃ النازعات ہے، 79 سورہ پاک ہے، 79 سورہ پاک ہے۔ نازعات کا لفظ قرآن مجید کی سورہ پاک کا بالکل آغاز کا لفظ ہے۔ قرآن مجید یہاں پہ فرشتوں کی اقسام اور ان کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی وہ اقسام جو مختلف انتظامات سنبھالتی ہیں اور مختلف کاموں کو سر انجام دیتی ہیں، ان فرشتوں کی اقسام قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اور آغاز میں ان فرشتوں کی اقسام کو بیان کرتا ہے جو مجرموں کی روح کو نکالتے ہیں، اور اس کے بعد بیان فرماتا ہے کہ مومنوں کی روح کیسے نکلتی ہے۔ پھر بیان فرماتا ہے قرآن مجید کہ کس طرح فرشتے اس کائنات میں چلتے پھرتے ہیں اور کس طرح انتظامی معاملات کو چلاتے ہیں۔ مجرم اس جہان سے نہیں جانا چاہے گا اور وہ یہ چاہے گا کہ میں اس کائنات میں رہوں، تو قرآن مجید فرماتا والنازعات غرقا، وہ فرشتے اس کی رگ میں ڈوب کے پوری طرح اس کی روح کو نکالیں، مگر وہ جانا نہیں چاہے گا، مرنا نہیں چاہے گا۔ مگر مومن کی صورتحال یہ ہوگی کہ وہ اس انتظار میں ہوگا کہ کب مجھے میرے مالک کا وصال نصیب ہو جائے۔ اس انتظار میں ہوگا جس طرح آپ کسی چیز کے بند کو اور گرہ کو کھول دیتے ہیں، اس طرح مومن کے قریب فرشتے جائیں گے اور مومن کی روح خود اچک کے ان کے ہاتھوں میں آ جائے، یعنی انہیں کوئی جبر سے، کوئی کوشش سے نکالنی نہیں پڑے گی۔ والناشطات نشطا، کہ ادھر وہ ہاتھ لگائیں گے اور ادھر مومن کی روح ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور اس خیال کے ساتھ آئے گی کہ اسے اپنے مالک سے ملنا ہے، خالق سے ملنا ہے۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اس کائنات بسیط میں چلتے پھرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور ایسے بھی ہیں جو آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے میں۔ فالمدبرات امرا، اور فرشتے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھو کہ یہ فرشتے جو اس کائنات کے انتظامات کو چلا رہے ہیں تمہارے سامنے نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود ساری کائنات کے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تمہیں اس وقت محسوس ہوتے ہیں جب تمہارے پاس آتے ہیں، کافر کو بھی نظر آتے ہیں اس وقت جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، اور مومن کو بھی نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ صاحبان ایمان کی جان جب نکلے گی اور جو کافر ہوں گے، ظالم ہوں گے، ان کی جب جان نکلے گی، دونوں میں فرق ہوگا۔ فرشتے آئیں گے، ظالم سلام کرے گا فرشتوں سے، مگر فرشتے اس کے سلام کا جواب نہیں دیں گے۔ مگر مومن کے پاس جب فرشتے آئیں گے تو فرشتے داخل ہوتے ہی مومن سے کہیں گے السلام علیکم۔ قرآن کہتا ہے سلام طبتم فادخلوها خالدین، کہ السلام علیکم خوشخبری ہو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ گویا دونوں میں یہ فرق ہوگا، یہ فرق قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور قرآن بتاتا ہے یوم ترجف الراجفہ، اور پھر اس کے بعد مومن بھی اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ جب راجفہ کپکپانے والی کپکپا اٹھے گی، یوم تک وہ ہر رادفہ، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اس کے پیچھے آئے گی قلوب یومئذ واجفہ، اور دل اس دن بالکل دھڑکیں گے، اور اس طرح دھڑکیں گی جیسے حلق میں آ جائے۔ ابصارها خاشعہ،
آنکھیں ذلت سے نیچے جھکی ہوگی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، اور وہ کہیں گے کہ کیا بلا شبہ ہم لوٹائے جائیں گے الٹے قدموں. اذا کنا عظاما ناخرہ، کیا جب ہم ہو جائیں گے بالکل بوسیدہ ہڈیاں پھر اٹھائے جائیں گے. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہیں گے یہ تو بہت ناکامی کی بات ہے. لیکن ذہن میں رکھیے فإنما هي زجرۃ واحدہ، یقیناً وہ قیامت جو ہے ایک زجر ہے، کپ کپا دینے والی جھڑک ہے. فإذا هم بالساہرہ، اچانک محسوس کریں گے کہ ہم ایک کھلے میدان میں، ایسی زمین جو بالکل کھلا میدان بن جائے گی. لوگوں یہ بات صرف ایک نبی نے کہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی. تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آ چکی ہے. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب پروردگار نے ان کے وادی مقدس میں جو طویٰ جس کا نام ہے پکارا. اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اور فرمایا اے موسیٰ فرعون کی طرف جائیے اس لیے کہ وہ حدوں سے باہر نکل رہا ہے. انسان کی حدیں وہی ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہے. اگر انسان ان حدوں سے باہر نکلتا ہے دو طرح حدیں توڑتا ہے. ایک حدوں کو وہ توڑتا ہے کہ جو خدا نے مقرر کی ہیں ان کو توڑتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایک انسان خدا کی حدوں میں داخل ہوتا ہے. خدا کی جو حدود ہیں، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اوتار ہوں، میں نمائندہ ہوں زمین پر، میری بات خدا کی بات ہے. فرعون نے یہی کہا. فرعون نے جب یہ کہا تو قرآن میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور بتایا کہ فرعون سے جا کر کہیے کہ میں پیامبر ہوں اللہ کا پیام لے کے آیا ہوں، تم خدا کی طرف آ جاؤ. فقل هل لك الى ان تزکا، آپ فرما دیجئے کہ کیا تیرے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو پاکیزہ ہو جائے. واہدیک الى ربک فتخشى، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تیرے اندر کوئی خشیت ہو، کوئی ڈر کا جذبہ ہو، کوئی اس طرح کی بات ہو. فَأَرَاهُ آیَةً الْكُبْرَى، بس دکھائی اس کو آیت الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. لیکن قرآن کہتا ہے فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے سارے احکامات کو ٹھوکر مار دی. وَعَصَىٰ، اور اس نے نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اس نے پیٹھ موڑی اور پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور اللہ کے خلاف کوششیں کی. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، ساروں کو جمع کر لیا اور آواز دی اور کہنے لگا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، فرعون نے کہا کہ میں تمہارا بہت بڑا رب نہیں ہوں. قوم سے کہا تو فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اور اللہ نے اس کو جب پکڑا نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، عبرت بنا دیا پہلوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ باتیں اس کے لیے نگاہ عبرت کی طرح ہیں، سبق ہے ان کے لیے جن کے دل ڈرتے ہیں اللہ کے خوف سے. سورۃ النازعات قرآن مجید کا اس سورہ پاک کا دوسرا رکوع جو ہے آغاز ہوتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے اور توجہ دلاتا ہے قرآن پڑھنے والوں کو بھی، اور جو اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے خود کو ممتاز سمجھتے ہیں اور علیحدہ سمجھتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے قرآن انہیں متوجہ کرتا ہے اس حقیقت کی طرف. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم زیادہ تخلیق کے اعتبار سے سخت ہو یا آسمان مشکل ہے جسے پروردگار نے بنایا ہے. انسان کا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا مشکل ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں انسان سے بتاؤ کہ کون سا کام مشکل ہے. یقینی بات ہے انسان پکار اٹھے گا کہ نہیں یا اللہ آسمان بنانا مشکل ہے. اگر اللہ آسمان بنا سکتا ہے تو پھر انسان بھی بنا سکتا ہے. رفع سمکہا فسواہا، پروردگار ہے جس نے اس کی چھت کو بلند کیا ہے. فسواہا، اسے مناسب انداز سے اور برابر کر کے دکھایا ہے. کہیں سے بھی وہ ٹیڑھا میڑھا، اونچا نیچا، خراب کہیں سے نظر نہیں آتا. اس کے میٹیریل میں یکسانیت ہے. لاکھوں میل پہ پھیلے ہوئے آسمان پہ یکسانیت ہے میٹیریل کی. کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک جگہ پہ کالا میٹیریل لگ گیا ہو اور ایک جگہ پہ سفید لگ گیا ہو. میٹیریل میں کہیں خرابی آئی ہو، ٹیکنیکل انداز میں کوئی خرابی ہو تو تم وہ بھی ثابت کر کے دکھا دو. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وہ پروردگار ہے جو رات کو تم پہ طاری کر دیتا ہے اور وہ پروردگار ہے جو صبح کو نکال دیتا ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو بچھا دیا ہے تمہارے لیے. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور تم ذرا غور کرو اس حقیقت پہ کہ اس نے پانی بھی نکالا ہے اور پھر پانی کے ذریعے اس کے سبزہ کو بھی نکالا ہے. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو بھی اس نے قائم کر دیا ہے. مگر ذہن میں رکھو متاع لکم،
کافر کے لیے برتنا ہے، اور مومن کی تو جمع پونجی یہی ہے زندگی۔ اگر وہ اسے سنبھال کے گزارے گا تو آخر کام آئے گا، اگر وہ اسے سنبھال کے نہیں گزارے گا اس کی جمع پونجی یہی ہے ٹوٹل۔ جب سانس ختم ہوگی تو جمع پونجی اس کے سامنے آ جائے گی۔ مگر کافر کے لیے تو برتنا ہے، استعمال کرنا ہے تمہارے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے چوپاؤں کے لیے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بہت بڑی آفت آئے گی جس دن انسان جو بھی کام کیے ہوں گے یاد آ جائیں گے اس کو۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے سامنے جو دیکھے گا اس پہ ظاہر کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، بہرحال جس نے سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی آخرت پر، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں قائم ہونے اور ٹھہرنے سے ڈر گیا کہ رب کے سامنے کیسے جاؤں گا، اگر اس کا من اس بات سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے خواہشوں سے خود کو روکے رکھا، خواہش کو خدا نہ بننے دیا، خدا کو خدا سمجھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ سوال کرتے ہیں کافر آپ سے کہ قیامت کب آئے گی۔ صحابہ کرام نے بھی سوال کیا، کافروں نے بھی سوال کیا، لیکن قرآن مجید نے دونوں کے سوالات کے انداز کو مختلف رکھا۔ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابی رسول نے، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کیا تیار کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ تیار تو کچھ نہیں کیا، کہ نہیں پھر قیامت کو کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور بھی احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ سوال اگر سمجھنے کی خاطر ہوتا تو جس طرح صحابہ نے سوال کیا تھا تو رسول اللہ سوال کا جواب ضرور دیتے، مگر چونکہ یہاں پہ زج کرنے کے لیے تھا، نعوذ باللہ نیچے لانے کے لیے تھا، اور نعوذ باللہ گستاخی کی خاطر تھا یا مذاق اڑانے کی خاطر تھا، تو قرآن مجید نے کوئی جواب نہیں دیا۔ قرآن فرماتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کب واقع ہوگی، فیما انت من ذکرها، اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ یعنی پیغمبر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو اس طرح بات کرے کہ اسے بتایا جائے۔ ویسے تو صحابہ کرام کو فرمایا، آپ نے ساری باتیں علامات بتائیں کہ جمعہ کے دن آئے گی، محرم میں آئے گی، فلاں سلسلہ ہوگا، فلاں سلسلہ ہوگا، علامات بھی تب بتائیں، نشانات بھی بتائے، لیکن کافروں کے لیے کوئی لفظ نہیں بتایا۔ مومنوں کو علامات اور ساری باتیں بتائیں مگر کافروں کو نہیں بتایا، اس لیے کہ سوال کا انداز ہی ٹھیک نہیں تھا۔ الی ربک منتہاہا، آپ کے پروردگار کی طرف ہر ایک میں پہنچنا ہے، انتہا وہی ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، اے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غلط اعمال کے غلط نتائج سے آگہی دینے والے ہیں جو دل میں خوف رکھتا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، اور جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اللہ ان سے پوچھیں گے کتنا رہے، تو کہیں گے گویا کہ وہ کہیں گے اس دن ہم رہے ہیں لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، ہم ایک شام رہے ہیں یا پھر ایک صبح رہے، یعنی ہم نے زندگی کا ایک صبح گزاری ہے کہ یوں سورج نکلا، صبح ہوئی اور ہماری موت آ گئی، یا شام ہوا اور سورج غروب ہوا اور ہماری موت آ گئی۔ سینکڑوں سال کی زندگی جو ہے وہ بھی انسان کو وہاں پہ یا تو صبح لگے گی یا پھر شام لگے گی۔